دادی نے لاکھ منع کیا کہ تہمینہ سے شادی نہ کرو، مگر ابو نہ مانے۔ لیکن جب بیوی کے گن کھلے تو وہ پریشان رہنے لگے۔ تب دادی ان سے کہتی، میں نے سمجھایا تھا نا، بیوی ہو خاندانی ہو بے شک کانی ہو، لیکن تم نے اس وقت میری بات نہ مانی۔ میرے والد صاحب بھی شادی کی بازی محض اس باعث ہارے کہ انہوں نے جس لڑکی کا انتخاب کیا اس کا خاندانی پس منظر ہماری دادی کی نظر میں درست نہ تھا، اور جب وہ بیٹے کے کہنے سے ان کی پسندیدہ لڑکی کا رشتہ دیکھنے ان کے گھر گئیں تو سر پکڑ لیا۔ آتے ہی انہوں نے ابو سے کہا، بیٹا بے شک لڑکی بہت خوبصورت ہے، لیکن مجھ کو اس کے گھر کا طور طریقہ کسی طور بھی نہیں بھایا۔ دادی تفصیل سے بتائیے، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بیٹا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تہمینہ اور اس کی بہن بہت صاف ستھری اور جدید طرز کے اچھے لباس میں تھیں۔ ان کے بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے، لیکن گھر کی چیزیں بے ترتیب و بے ٹھکانہ ہر طرف بکھری پڑی تھیں۔ باورچی خانہ گندا اور گھر کا نظام بد نظمی کی چغلی کھا رہا تھا۔ ایک کمرے سے کچھ لڑنے جھگڑنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی ایک خالہ اور 2 بڑی بہنوں کو طلاق ہو چکی ہے۔ پھوپھی نے شوہر پر خلا کا کیس کیا ہوا تھا، اس بات پر کہ اس کا شوہر اس کو روز شام کو باہر لے جا کر کھانا نہیں کھلاتا۔ بیٹے ایسے گھر سے رشتہ لے رہے ہو جہاں کی خواتین کو اتنا بھی شعور نہیں کہ مہمانوں کی تواضع کس طرح کی جاتی ہے۔ ارے آپ بھی کس زمانے کی باتیں کر رہی ہیں؟ جب تہمینہ ہمارے محل میں آئے گی تو ہمارے طور اتوار سیکھ جائے گی۔ وہ غریب لوگ ہیں مگر برے نہیں ہیں۔ میں غربت کی بات نہیں کر رہی بیٹا، ہم بھی بس کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، ہم کون سا ساہوکار ہیں۔ بس کریں اماں، ایک بات تو بتائیں، یہ ساری معلومات آپ کو کس نے دی؟ اس کی ایک پڑوسن نے۔ تہمینہ کے گھر جانے سے 1 روز پہلے میں اس سے ملی تھی۔ کمال ہے امی جان، لیکن آپ کی سب محنت بیکار گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شادی تو میں تہمینہ سے ہی کروں گا۔ ماں سے اس بحث و مباحثہ کے بعد بھی جیتنا تو انہیں ہی تھا۔ دادی ان سے بہت پیار کرتی تھیں، ان کی خوشی پوری کرنے کو تہمینہ کو بہو بنا کر لے آئیں۔ امی واقعی چندے آفتاب چندے ماہتاب تھیں۔ محلے کی جو بھی خواتین ان کو دیکھنے آتی ان کی صورت دیکھ کر خوش ہو جاتی اور کہتی، خالہ جی آپ بڑی دھنوان ہیں۔ لیکن ابھی تو نئی نئی بات تھی، تہمینہ کے گن کسی پر کھلے نہیں تھے۔ آدمی کی شناخت کچھ دنوں بعد کھلتی ہے، جب وقت کے ساتھ ساتھ اس کے طور طریقے سے واسطہ پڑتا ہے۔ شروع میں تہمینہ یعنی میری ماں نے اپنے اوپر اخلاق و تمیز کا لبادہ اوڑے رکھا۔ دادا اور دادی کی عزت کرتی لیکن گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ تب دادی کہتی، کوئی بات نہیں، نئی دلہن ہے، رفتہ رفتہ گھر سنبھال لے گی، آخر یہ اسی کا گھر ہے۔ بوڑھی ہونے کے باوجود وہ خود سارے گھر کا کام کر لیتی، کھانا بھی ٹرے میں رکھ کر بہو کے سامنے لاتی، یہ مزے سے کھا کے برتن بھی رکھ دیتی۔ دادی ہی جھوٹے برتن اٹھا کر لے جاتی۔ 4 سال تک یہی ہوتا رہا۔ ایک روز ابو نے بیوی سے کہا، میری ماں بوڑھی ہیں، ان کی عمر 65 سال سے بھی اوپر ہے، وہ اکیلی کچن سنبھالتی ہیں، تہمینہ تم بھی ان کا ہاتھ بٹایا کرو۔ بس اس بات پر ابو امی کی نوک جھوک ہو گئی۔ تبھی والد صاحب نے ہی جھگڑا رفع دفع کرنے کو خاموشی اختیار کر لی اور دفتر کی راہ لی۔ دادی اب بیمار رہنے لگی تھیں۔ والد صاحب نے کچن سنبھالنے کے لیے ملازمہ رکھ دی تاکہ ان کی والدہ کے اوپر سے کام کا بوجھ ہلکا ہو، کیونکہ امی کو تو گھرداری سے کچھ غرض نہ تھی۔ وہ ٹی وی دیکھتی یا فون پر اپنے گھر والوں سے باتیں کرتی رہتی۔ میں اب 6 برس کی ہو چکی تھی اور میری بہن 4 سال کی۔ ہماری پرورش پھپھو نے کی تھی اور اب ان کی شادی ہو گئی تھی۔ تاہم کسی شے کی کمی بھی نہ تھی۔ خدا کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ دادی کچھ دن بیمار رہ کر فوت ہو گئیں اور اس کے بعد دادا بھی چلے گئے۔ اب دکان کلی طور پر ابو نے سنبھال لی تھی۔ وہ صبح کی گئے رات کو لوٹتے۔ میری والدہ قناعت پسند طبیعت کی نہیں تھی، ان کو جدید ڈیزائن کے نت نئے جوڑے پہننے کا بہت شوق تھا۔ ان کی خواہش ہوتی کہ ہر روز ایک نیا جوڑا پہنے۔ والد کی دکان پر جا کر کئی جوڑے قیمتی لیتی، مہنگے درزی سے سلواتی اور 2-4 بار پہن کر اپنی بہنوں کو دے کر آ جاتی۔ والد صاحب کے بہت سے روپے ہر ماہ درزی کی جیب میں چلے جاتے۔ میری چھوٹی پھپھو دادی کی جگہ کچن سنبھالتی تھیں۔ پھر ان کی بھی شادی ہو گئی تو والدہ نے کچن اور گھر میرے سپرد کر دیا۔ انہی دنوں مارکیٹ میں آگ لگنے کا حادثہ ہوا اور کئی دکانیں جل گئیں۔ انہی میں ابو کی بھی دکان تھی جو آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ لاکھوں کا مال نظر آتش ہو گیا اور والد صاحب بالکل تہی دامن ہو گئے۔
कुछ दिन तो सदमे में रहे। जब घर में फाकों की नौबत आ गई तो मजबूरन उसी मार्केट में एक वाकिफ़कार की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी कर ली। अब आमदनी कम थी और अम्मी जान सलीके से खर्चा करना नहीं जानती थी। इसी वजह से हमारे घर में अक्सर झगड़ा रहने लगा। बाज़ दफ़ा फाका करना पड़ता, लेकिन अम्मी फाका नहीं कर सकती थी। यही वजह थी कि घर में अगर आलू पके होते या कोई सब्ज़ी तो हमारी अम्मा रिश्तेदारों के घर चली जाती और खा पी कर आ जाती। तब मैं सोचती, क्या माएँ ऐसी होती हैं? अब्बू अलबत्ता हमारा एहसास करते थे। वो हमारा थोड़ा बहुत काम भी कर दिया करते थे। जब मैंने 8वीं का इम्तिहान पास कर लिया तो अम्मा ने ये कहकर स्कूल से उठा लिया कि अब मुझसे घर का काम नहीं होता। हालांकि इतनी सी उम्र में भी वो मुझसे सारे घर का काम करवाती थीं। ये बेफिक्री के दिन तो खेल कूद के थे, मगर मेरी अम्मी ने मेरी उम्र के उन सुनहरी दिनों को घर के कामों की भट्टी में झोंक कर मेरे बचपन को झुलसा के रख दिया। मेरी माँ बेशक बहुत खूबसूरत थी। वो बिल्कुल भी शादीशुदा नहीं लगती थी। उसका जिस्म सडोल और चेहरा तरोताज़ा था। साथ में उनको अपनी अच्छी सूरत का भी गुरूर था। वो आईना सामने रखे फालतू औरतों की तरह हम वक्त बनाओ सिंगार में मशगूल रहती। दरअसल वो अपने हुस्न की शैदाई थी। हालांकि मोहल्ले की सब लड़कियां कहती थी कि महविश, तुम अपनी माँ से ज़्यादा खूबसूरत हो। किसी दिन बाल संवार कर अपने आप को आईने में देखना। अम्मी की एक आदत जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो उनका बहुत घूमना फिरना था। दुनिया जहान की बातें उनको पता थी। अगर खबर ना थी तो अपने घर की और अब्बू की। वो तो सुबह की गई शाम को घर आते। ये उनका रोज़ का मामूल था। और माँ नाश्ता करते ही बुर्का संभाल कर हमसायों के घर चली जाती। बहन भाई स्कूल रवाना हो जाते। छोटी बहन सो जाती तो मैं घर के कामों में जुट जाती। दिन यूं ही गुजरते गए। मैं 16 बरस की हो गई। अब लड़कियां पहले से भी ज़्यादा मेरी तारीफ करती कि तुम तो 14वीं का चांद हो। लेकिन मैं उनकी बातों पर कान नहीं धरती थी। उन्हीं में एक लड़की मुमताज़ थी। मैं उसको राजदा कहूँ कि गम गुसार। मैं अपने दिल की हर बात उसी से करती। एक दिन मैं घर में अकेली थी, कपड़े धो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझी अम्मी आई हैं। दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स को खड़ा देखा। उसने अम्मी का पूछा। वो घर पर नहीं है। अभी ये फ़िक्रा मेरी ज़बान से निकला ही था कि उसी वक्त पड़ोस से अम्मी आ गई। वो उस नौजवान को घर के अंदर ले आईं। मुझे कहा, मुँह क्या देख रही है, जा चाय बना कर ला मेहमान के लिए। उस मेहमान को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। चाय बनाकर जब मैं कमरे में लाई तो अम्मी को अजीब खुशी के आलम में देखा। वो किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थीं। मैं शजदर रह गई, क्योंकि मैंने कभी अम्मी को यूं हंसता और कहकहा लगाकर बात करते नहीं देखा था। और ये आदमी न जाने कौन था। वो शख्स कुछ देर बैठकर चला गया। अम्मा, ये आदमी कौन था? मैंने माँ से सवाल किया। मेरा रिश्तेदार था। पर तुझे क्या है, इसके बारे में चुप रहना वरना जान निकाल दूंगी। यूं कुछ दिन और गुजरे। वो फिर आया। मुझे इसका आना नागवार गुजरा, मगर क्या कह सकती थी। चाय बनाकर कमरे में गई तो माँ को उसके पहलू में बैठा पाया। मुझे देखकर वो घबरा गई और उस आदमी ने जो अम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था उनका हाथ छोड़ दिया। मैंने भी खुद को संभाला और यूं जाहिर किया जैसे कुछ नहीं देखा। चाय देकर बाहर आ गई। उस रोज़ मेरा दिल इस बुरी तरह धड़का कि लगता था ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है। ये जुम्मे का दिन था। मैं सारा काम निपटाकर नमाज़ पढ़ने लगी। उस वक्त अब्बू भी नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुला और मेरे वालिद अंदर आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल भभोका हो रहा था। वो फिर अंदर चले गए। फिर कमरे से लड़ने की आवाज़ें आने लगीं। अब्बू अम्मी से कह रहे थे कि कौन है जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आता है। अम्मी कह रही थी कि कोई नहीं आता। मेरी बात का यकीन नहीं है तो बेशक अपनी बेटी महविश से पूछ लो। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। अगर पूछ भी लेते तो मैं भला क्या जवाब देती। दिल तो कह रहा था कि सच बोल दूं। खैर, वालिद ही कहकर चले गए कि मुझे पड़ोसियों ने बताया है कि कोई तुम्हारी गैर मौजूदगी में आता है। मैं पता कर ही लूँगा। इस वाक़ये को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि एक रोज़ जब मैं सोई हुई थी, सहन से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैं घबराकर उठ बैठी। क्या मंजर देखा कि सहन में अब्बू अम्मी और वही शख्स खड़ा है। अब्बू अम्मी को मार रहे थे और कह रहे थे, ये क्यों आया है, बता ये शख्स तेरा कौन है। अभी ये सब हो ही रहा था कि अम्मी को जाने क्या हुआ, कहने लगी, ये मेरा रिश्तेदार है, मैं जा रही हूँ इसके साथ और तुम मुझको अभी इसी वक्त तलाक दे दो। मैं नहीं रह सकती इस गुर्बत के जहन्नुम में। बीवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर अब्बू ने उसी वक्त अम्मी को तलाक दे दी। वो जाने लगी तो मैं दीवाना वार उनकी तरफ भागी और उनसे लिपट गई। मिन्नतें करने लगी कि हमको छोड़ के मत जाओ। मगर उस वक्त शायद अम्मी हम सबकी बैरी हो गई थी। वो ये कहकर चली गई कि इन कीड़े मकोड़ों को अब तुम ही संभालो, मैं जा रही हूँ। माँ चली गई। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। उस दिन मैंने अपनी किस्मत पर हज़ारों आंसू बहाए। अब्बू तो कमरे में चले गए।
میری چھوٹے بہن بھائی جو دروازے میں کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے میرے پاس آ کر رونے لگے۔ وہ دن ہم بہن بھائیوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہم سب بہن بھائیوں کے لیے وہ جیسی بھی تھی ہماری ماں تھی۔ ابو صبح کے گئے شام کو آتے اور اب زیادہ تر دیر سے آنے لگے۔ ان کو بیوی کی بے وفائی کا غم تھا یا پھر غصہ، میں نہیں جانتی، مگر یہ عجیب بات تھی کہ ابو جب بھی گھر آتے ہمیں روتے ہوئے دیکھتے تو بہت ڈانٹتے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیوی اب لوٹنے والی نہیں۔ میرے دل کا غبار تھا کہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اس کو کیسے نکالتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا کہ ممتاز کو میرے گھر بھیج دیا، جو برے وقت میں ایک ہی مجھ کو تسلی دینے والی تھی۔ ایک روز ابو نے کہا، بیٹی تم اکیلے گھر میں اور بہن بھائیوں کو سنبھالتی ہو، تھک جاتی ہوں گی، اب میں تمہاری دوسری ماں کو گھر لانا چاہتا ہوں تاکہ تم لوگ اکیلے نہ رہو۔ میں نے کہا، ابو ہم اکیلے تو نہیں، 4 ہیں، آپ ہماری فکر نہ کریں، میں اپنی بہن بھائیوں کو سنبھالنے سے نہیں تھکتی۔ وہ بولے، میں سارا دن گھر سے باہر رہتا ہوں لیکن تمہاری فکر مجھے پریشان رکھتی ہے۔ تم لڑکیاں بڑی ہو رہی ہو، آگے تمہاری بھی تو کچھ مسئلے مسائل کرنے ہوں گے۔ اگلے دن وہ ایک عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آئے جس کے ساتھ 1 ماہ پہلے انہوں نے نکاح کر لیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ عورت بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ ہماری سوتیلی ماں اچھی عورت نہ تھی، ہم پر ہر وقت طنز کے تیر چلاتی، ہماری ماں کے چلے جانے کے تانے ہم کو دیتی۔ جوں جوں کر کے وقت گزرا، یہاں تک کہ میں 20 سال کی ہو گئی۔ اس دوران میرے 2 سوتیلے بہن بھائی بھی پیدا ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس عورت کے دل میں ہمارے لیے زیادہ سختی آتی گئی۔ وہ بھی ہر وقت میرے سامنے ہمارے اوپر کیے جانے والے اخراجات کا رونا روتی، کیونکہ میں بڑی تھی اور زیادہ مجھ کو سمجھتی تو وہ مجھی کو سناتی۔ ایک روز صحن دھو رہی تھی کہ دستک ہوئی، میں ہی دروازے کے قریب تھی۔ دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر اندر آ گئی۔ اس نے میری سوتیلی ماں کا نام لیا اور بولا، خالہ سے ملنا ہے۔ سمجھ گئی کہ یہ ان کا بھانجا ہے، ماں کو بتایا اور اس کو بلا کر اندر لے گئی۔ وہ اسے بلا کر اندر لے گئیں۔ اس کا نام راحیل تھا۔ کچھ دیر اپنی خالہ کے پاس بیٹھ کر وہ چلا گیا۔ اس کو دیکھنے سے خدا جانے کیوں مجھ کو ذرا ڈر سا لگا۔ ایسے ہی تو وہ اجنبی بھی آتا تھا جس کے ساتھ میری ماں چلی گئی تھی۔ کچھ دن بعد دوسری بار وہ آیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں جانے کیا نظر آیا کہ فوراً میں اپنے کمرے میں بھاگ آئی۔ اب وہ 15 دن میں آنے لگا۔ اس کے آنے کے بعد سے ماں کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو گیا۔ میں سمجھی کہ وہ میری شادی اپنے بھانجے سے کرنے کا سوچ رہی ہے، تبھی مہربان ہو گئی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ان کی ایک چال ہے۔ وہ عورت جس کو قسمت نے میری ماں بنا کر اس گھر میں بھیج دیا تھا، وہی مجھ کو رسوا کرنے والی تھی۔ ایک روز وہ آیا تو ماں نے کہا، مہوش تم راحیل کے ساتھ جا کے گھر کا سودا سلف لے آؤ، گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے۔ اس کے والد کی راشن کی دکان ہے، ہم کو ادھار راشن مل جائے گا۔ جب تمہارے ابو کو تنخواہ ملے گی تو ہم رقم ادا کر دیں گے۔ میں نے کہا، میرے جانے سے ابو ناراض ہوں گے، آپ ہی چلی جائیں۔ کہنے لگی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ تم چلی جاؤ۔ ابو تمہارے ناراض نہیں ہوں گے، ان کے ناراض ہونے کا ذمہ میرا ہے۔ میں راحیل کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے پاس گاڑی تھی۔ وہ مجھے کسی ایسی جگہ لے گیا جس جگہ کو میں نہیں جانتی تھی۔ حالانکہ میں نے اسے کہا بھی کہ تم کدھر جا رہے ہو، بازار ادھر نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں تم کو ابا جان کے گودام لے جا رہا ہوں، راشن وہاں ہوتا ہے۔ ایک مقام پہ وہ رکا تو وہاں مکان سے 2 آدمی نکلے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں گھبرا گئی اور پوچھا، یہ کون ہیں اور ان کو کیوں بٹھایا؟ بولا، یہ ہمارے گودام میں ملازم ہیں، یہ ساتھ جائیں گے، ان کو بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اب میرا ڈر کے مارے برا حال تھا، کیا کرتی؟ گاڑی کو روکنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان آدمیوں نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو یہ ایک سلیقے سے سجا ہوا گھر تھا جہاں 2 جوان لڑکیاں اور ایک ادھیڑ عمر عورت موجود تھی، لیکن کوئی مرد وہاں نہیں تھا اور راحیل کا تو دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگیں، وہ محبت بھرا سلوک کر کے میرا خوف دور کر رہی تھیں۔ صبح سے شام اور پھر رات ہو گئی اور راحیل نہ آیا۔ 2-3 دن اسی طرح روتے گزرے۔ بالآخر مجھ کو علم ہو گیا کہ سوتیلی ماں نے راحیل کے ذریعے مجھے اس جگہ فروخت کر دیا ہے جہاں ہونے کا کوئی شریف لڑکی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں اتنا روئی کہ آسمان بھی پھٹ جاتا تو اس کی اتنی آواز نہ ہوتی۔ کسی نے مجھ پر رحم نہ کیا۔ اب تو برسوں گزر گئے ہیں، میں جوانی کی دہلیز بھی پھلانگ آئی ہوں۔ نہیں معلوم میرے والد میری بہنوں اور بھائی پر کیا بیتی اور اب وہ کس حال میں ہیں۔ جس دن پہلی بار مجھ کو میری عفت کی دولت سے محروم کیا گیا، اس دن میں نے اپنی سگی ماں کو دل کی گہرائیوں سے بددعا دی کہ اے خدا، وہ جو میری سگی ماں تھی اس کو بھی زندگی کی خوشیاں اور سکھ نصیب نہ ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ گھنی چھاؤں ہوتے ہیں، مگر میری ماں تو گھنی چھاؤں کے بجائے لو کا گرم تھپیڑا تھی، جس کو صرف اپنی خوشیاں اور اپنی ذات پیاری تھی، جس نے ہم کو زندگی کے کانٹوں بھرے راستے پر اکیلا چھوڑ دیا اور وہ دوسری عورت سوتیلی ماں کے نام پر دھبا تھی۔
خدا ایسی عورتوں کو ہدایت دے جو غربت سے گھبرا کر اچھے دنوں کی تلاش میں اپنی اولاد کو بھول جاتی ہیں۔ حالانکہ غربت محنت سے دور ہو سکتی ہے، مگر رسوائی کی سیاہی اگر کسی لڑکی کی عفت پر لگ جائے تو اس کے عمر بھر کے آنسو بہانے سے بھی دور نہیں ہو سکتی۔